کو نمبر 17 سورہ الاحزاب کی ابتدا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما خبیرا علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 21ویں پارے کا 17واں رکوع، سورہ الاحزاب کی ابتدا۔ آپ کے پاس جو نسخہ پڑا ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 678، اور جن ساتھیوں کے پاس موبائل میں قرآن کریم کی سہولت موجود ہے وہ اس مقام کو ضرور کھولیں تاکہ سمجھنے کے اندر آسانی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم سورہ احزاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ احزاب یہ جمع ہے اور اس کی واحد حزبن ہے، لشکر، گروہ۔ تو کئی لشکر اور کئی گروہ اور جماعتیں جب مل جاتی ہیں تو اس کو احزاب کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں احزاب کا تذکرہ ہے، لشکروں کا تذکرہ ہے جو لشکر مدینۃ المنورہ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، تو اس صورت کا نام بھی احزاب رکھ دیا گیا۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، وہ مکہ میں گئے اور قریش مکہ کو یہ کہا کہ تم مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو، ہم مدینہ کے اندر سے تمہاری مدد کریں گے۔ تو قریش مکہ کو اور کیا چاہیے تھا، داخلی شورش بھی برپا ہو جائے اور خارجی طور پر ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی موقع نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کی اور مکہ کے اطراف اور مدینہ کے اطراف میں بسنے والے کافروں کو دعوت دی کہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو اور یہ جو نو زائدہ ریاست ہے مسلمانوں کی، اس کا خاتمہ کر دے۔ تو یہ تمام لشکر جمع ہو گئے۔ تاریخی روایات میں اختلاف ہے، 12,000 کا لشکر تھا یا 15,000 کا لشکر تھا،
30,000 تک روایات آتی ہیں اس زمانے میں۔ یہ کتنی بڑی تعداد بنتی ہے، اتنے بڑے لشکر ان لوگوں نے جمع کیے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ تو ان لشکروں کا تذکرہ اس صورت میں ہے، تو اس صورت کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ بولتے نہیں، احزاب۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں تسمیۃ الکل باسم الجز، پوری صورت کا نام ایک جز کے اوپر رکھ دیا۔ ایک جز تھا نا احزاب اس کا، تو پوری صورت کا نام سورہ احزاب رکھ دیا۔ اور اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی کہ اتنی بڑی تعداد میں کفار مسلمانوں کی ریاست کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مشورہ بلایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اتنی تو مدینہ کی آبادی بھی نہیں ہے، جتنے زیادہ لشکر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ان کے آگے مدینہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو مشورہ ہوتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، معتبر روایات کے مطابق ان کی عمر 250 سال بنتی ہے۔ کتنی؟ 250 سال۔ میں نے ایک جمعے پر تفصیلی ان کا واقعہ بتایا تھا، لیکن صحت اتنی اچھی تھی کہ وہ 60-70 سال کے لگتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، فارس میں جب اس قسم کا خطرہ ہوتا تھا تو ہم اپنے علاقے کے گرد گڑھا کھود لیتے تھے طویل، تاکہ دشمن اس گڑھے کو عبور نہ کر سکے، تو آپ بھی مدینہ کے گرد و نواح میں گڑھا کھود لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز بہت زیادہ پسند آئی۔ تو تقریباً یہ بہت سارے کلومیٹر بنتا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، آج صبح بھی گزرا ہے نظر سے۔ اتنی طویل خندق کھودی گئی، 30 فٹ اس کی چوڑائی تھی۔ مدینہ کے داخلی رستہ جنوب میں تھا اور مغرب میں تھا، تو یوں ایل شکل میں یہ خندق کھود دی گئی۔ تو جب دشمن آیا تو حیران رہ گئے کہ یہ کیا کیا ہے مسلمانوں نے، یہ ایک عجیب چکر ہے۔ تو یہ خندق دیکھ کر دشمن پار نہ ہو سکا، اور کچھ دنوں تک کچھ انفرادی کارروائیاں ہوتی رہیں، جو آتا وہ مارا جاتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، ایک جھکڑ بھیجا، اور فرشتوں نے ان کے تمبو کناتیں سب چیز اکھیڑ کے اور ان کی ہنڈیاں بھی الٹا دی، اور یہ ناکام اور نامراد واپس ہو گئے۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق دی تو جمعے پر سیرت النبوی کے اس مقدس عنوان میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اب سن لیں ربط کیا ہے سورہ فرقان اور یہ سورہ سجدہ جو پیچھے گزری ہے۔ اس کا عنوان اور دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفیع قہری نہیں ہے، یعنی اللہ سے زبردستی کوئی منوا نہیں سکتا۔ اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے۔ ہاں، اللہ کسی کو اجازت دے دے، جس کو شفیع بالعذن کہتے ہیں، سفارش بالعذن کہتے ہیں، تو وہ یہ الگ بات ہے۔ تو یہ کوئی بھی اللہ کے دربار میں شفیع قہری نہیں ہے، یہ دعویٰ تھا سورت کا۔ اس سورت میں احزاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عقیدے کے اوپر اتنے قائم ہو، اگر ساری دنیا کے لشکر مل کر تمہارے عقیدے کی صفائی کرنا چاہیں تو تمہیں اپنے عقیدے کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، اپنے اس عقیدے سے پھرنا۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ مانوی ربط یوں ہے، مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کہ اللہ پکڑنے پہ آئے تو اس کے مقابلے میں نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی ولی وارث بنے گا اگر وہ پکڑنے کے اوپر آئے۔ تو اس صورت میں قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ چلو سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، آپ اس عقیدے کے اوپر سلو کر لیں، ہمارے ان بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ مان لیں کہ یہ اللہ سے چھڑوا لیتے ہیں۔ تو میرا پیغمبر
ان کا یہ مطالبہ ماننے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ اگر سارے بھی مخالف ہو جائیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اس صورت میں 3 قصے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک قصہ یہ ہے، قریش مکہ صلح حدیبیہ کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں ایک وفد لے کر، توجہ ہے آپ کی میری طرف، یہ جو میں خلاصہ پہلے بیان کر رہا ہوں، آج سورت کی ابتدا ہے، اگر یہ یاد ہو گیا تو پوری سورت سمجھنی آسان ہو جائے گی، اور اگر یہ باتیں پتہ نہ چلی تو معنی کرنے سے بات پتہ نہیں چلے گی۔ قریش مکہ کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے جنگ بدی ہو گئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اس کے بعد ایک وفد آیا اور اس وفد نے منافقین مدینہ کے پاس آ کر رہائش رکھی۔ مدینہ کے اندر جو منافق تھے، منافقوں کے تعلقات ادھر بھی ہوتے ہیں اور ادھر بھی، تو صبح منافقین ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مکہ سے ایک معزز وفد آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کتنے بندے مارے، ایک دوسرے کے جنگیں لڑی ہیں، کوئی فائدہ نہیں نکلا، تو جو ہے کوئی فائدہ، چلو درمیانی رستہ نکال لیتے ہیں۔ وہ رستہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بت مختار کل بھی ہیں، جن لات منات عزا جن کے نام پہ بنائے ہوئے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا بھی لیں گے، ہم جتنے مرضی برے افعال کریں یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا صفیہ قہریہ کا۔ تو صلح اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایک عقیدہ ہم تمہارا مان لیتے ہیں، ایک تم ہمارا مان لو۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں، تم یہ مان لو کہ جن کی پوجا پاٹ ہم کرتے ہیں یہ اللہ سے چھڑوانے کے اوپر قادر ہیں، یہ اللہ سے چھڑوانے کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ان کو نکال دو باہر، ان کو باہر نکال دو، اسی مسئلے کے لیے تو میری بعثت ہوئی ہے، اور آج تم یہی مطالبہ میرے سامنے لے کر آئے ہو۔ تو مدینہ کے جو منافق تھے نا، اب منافق درمیانی چال چلتا ہے، انہوں نے کہا دیکھو جی انہوں نے بات تو معقول کی ہے، امن آ جائے گا، ادھر بھی امن ہو جائے گا اور ادھر بھی کیا ہو جائے گا، اور اتنے بندے آج تک جو جنگوں میں ضائع ہو گئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو گئے ہیں۔ اگر درمیانی رستہ نکلتا ہے تو آپ رستہ کیوں نہیں نکالتے، رستہ نکال لینا چاہیے۔ تو قرآن کی یہ آیات اتری کہ میرا پیغمبر کافروں کی بات بھی نہیں ماننی اور منافقوں کی بات بھی۔ اب ذرا یہ میں نے آپ کو پس منظر بتا دی، اب دوسرے 2 واقعات جو ہیں اگر وہ میں بتاؤں تو پھر میرا درس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، جو آیات چلیں گی نا میں پس منظر ساتھ بتاتا چل جاؤں گا۔ اب یہ وہ وفد ہے۔ اب ہمارے ملک میں کیا ہے، کوئی عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی امیر معاویہ کو بھونکتا ہے، کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے، کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، کوئی قرآن کا منکر ہے، کوئی داہریہ ہے، خدا کا منکر ہے۔ ان سارے فتنوں کے مقابلے میں ہمیں منافقین پاکستان یہ تجویز دیتے ہیں کہ کوئی درمیانی رستہ نکال لیتے، جی نہیں دیتے، اور ان منافقین میں زیادہ تعداد پڑھے لکھے بدھوؤں کی ہے، یہ عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، تم نے کافر نہ کہو، کیوں نہ کہیں بھائی، یہ درمیانی بھائی امن تو آتا ہے نا ملک میں، اچھا بھائی باقی ساری بدامنیاں انہیں نظر نہیں آتی، یہی مذہب کے معاملے پر انہیں بات اپنا نظر آتی۔ تو قرآن نے ایک اصول دیا ہے کہ جو فیصلہ، جو عقیدہ، جو نظریہ اللہ کی جانب سے اٹل ہے، وہاں تو میں اپنے نبی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ درمیانی رستہ نکال لے۔ سمجھیے یا نہیں سمجھی؟ ہاں، یا ایھا النبی، اب آؤ جواد پر، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اب حضور کو بھی کیوں کہنے کی ضرورت ہے کس سے ڈرتا رہیے؟
ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ میرا نبی تو ہر وقت ڈرتا ہے اللہ سے، پہلے بھی ڈرتا ہے، بعد میں بھی ڈرتا ہے۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ میں نبی کے واسطے سے تمہیں خطاب کر رہا ہوں۔ اب دیکھو سورت کے اندر کوئی تمہید نہیں باندھی گئی۔ ایک بندہ جاتا ہے نا کسی بندے کے پاس کوئی مطالبہ لے کر، تو وہ تمہید باندھتا ہے، پہلے کوئی تعریفی کلمات کہتا ہے، کچھ اور واقعات کے حوالے دیتا ہے، پھر اٹھنے سے پہلے اپنی مقصودی بات کرتا ہے، دراصل میں نے آیا اس لیے ہوں یا فون اس لیے کیا ہے۔ لیکن یہاں تمہید نہیں باندھی۔ جہاں بے تکلفی ہوتی ہے وہاں تمہید کی ضرورت، بھائی دوستوں کے ساتھ کوئی تمہید باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کوئی تمہید نہیں باندھی، ڈائریکٹ بات کی، اور نام لے کر بھی بات نہیں کی۔ میرے پیغمبر کی تعظیم، یا محمد کہہ دیتے، نہیں کہا یا احمد کہہ دیتے، نہیں کہا، بلکہ یا ایھا النبی، میرے نبی کا جو عہدہ ہے اس کے ساتھ مخاطب کیا، اے میرے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ کیا کرتے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے نہیں ڈرتے، پہلے جس طرح آپ اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہے ہیں آئندہ بھی اللہ سے ڈرتے۔ اب پیغمبر کو جب خطاب ہے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے؟ اور اگلی بات وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دوسرا بات، میرا پیغمبر کافروں کی بات بھی نہیں ماننی اور منافقوں کی بات بھی، بلکہ مفسرین نے یوں معنی کیا ہے کہ اگر اس سے خطاب نبی کو ہو تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی دین کے معاملے میں کافر کی بات مانے۔ کیوں آپ کی ذہن نہیں مان رہے بات؟ تو پھر مانا ولا توتے کا اطاعت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی۔ اگر خطاب نبی کو ہو یا ایھا النبی کیا ڈائریکٹ، تو پھر مانا یوں ہوگا میرا پیغمبر اللہ سے ڈرتے رہیں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دے۔ کیا بات ہے؟ ان کی بات کی طرف، اور اگر ہم سے خطاب ہو تو ہمیں خطاب ولا تطع کا ہوگا کہ ان کی بات نہیں ماننی، ان کی بات۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور سارے کام اس کی حکمت کے تقاضے کے تحت چل رہے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور ساری کائنات کا نظام اس کی حکمتوں سے چل رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پھر کافروں کی بات نہیں ماننی، وہ آئے تھے نا مطالبہ لے کر، وہ تو ایک شان نزول تھا، ایک مخصوص واقعہ تھا۔ یاد رکھیں، میں ایک دفعہ وڑچے کے ایک عالم تھے، یہی میرے ساتھ ان کی اسی مسجد میں، وہ کسی شادی کے اوپر آئے ہوئے تھے، درس قرآن میں کوئی ساتھی لے آیا تو میں نے شان نزول بیان کیا، تو وہ مجھے کہنے لگے مولانا شان نزول نہ بیان کیا کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھئی شان نزول حضرت کیوں نہ بیان کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی واقعے کے لیے اتری تھی، ہمارے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق۔ تو آپ یہ اصول یاد رکھ لیں، شان نزول، سبب نزول یا پس منظر، بے شک کوئی خاص واقعہ ہو لیکن جہاں قیامت تک وہ وجہ پائی جائے گی، اس آیت سے وہ مراد ساری کی ساری ہوگی۔ اے میرا نبی اللہ سے ڈرتے رہیے، کافروں اور منافقوں کی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ پھر کیا؟ ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے۔ پھر کیا کرنا ہے میرا پیغمبر؟ واتبع ما یوحی الیک من ربک، میرا پیغمبر آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے نا، آپ پوری تابعداری اس وحی کی کرتے رہے۔ مسئلہ کہاں دیکھنا ہے؟ شریعت سے، قرآن و حدیث سے دیکھنا ہے۔ میرا پیغمبر کے اوپر وحی جلی آتی ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں، وحی خفی آتی ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ میرا پیغمبر کافروں کی بات نہیں ماننی، وحی کی تابعداری کرنی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک تم جو اعمال کر رہے ہو اللہ ان اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کو ان سارے اعمال کا پتہ ہے، اللہ کو ان سارے اعمال کا۔ سنو،
آج ہمارا بجٹ بھی امریکہ سے تیار ہوتا ہے، کیوں؟ تو پاکستان میں تیار ہونا؟ بجٹ تو دور کی بات ہے، ختم نبوت کے مسئلے کے لیے امریکہ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے خلاف ریلی نکالو اور ہم انہیں دکھانے کے لیے سب کچھ کر لیں، کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ ہم مار لیں اپنے لوگوں کو۔ اللہ میرے حکمرانوں کو کچھ سمجھ نصیب فرمائے، کہیں اس ظلم کا بدلہ اللہ تمہاری نسلوں کے سے لینے پہ آ جائے تو تمہاری نسلوں میں ایک بھی سلامت نہیں بچے گا۔ تو اللہ علیم و حکیم ہے۔ ہمارے بجلی کے بلوں کے اوپر اضافہ بھی IMF FATF وہ کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا وہ یورپ کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہ خطاب کس کو ہے پھر؟ ہمیں نہیں ہے۔ اور پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا حق ہے اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ لیکن آئے روز جتنی قانون سازیاں ہوتی ہیں یورپ سے آتی ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرین کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان سے فقط دستخط کروائے جاتے ہیں، پڑھے۔ بلکہ شہباز شریف صاحب تو جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ کڑے والا بل جب پاس ہوا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر احتجاج کیا کہ آپ تو مذہبی آدمی ہیں، آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو پڑھا ہی نہیں۔ تو غلامی کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، نتیجہ سامنے نکل رہا ہے۔ جنگیں ہیں تو پرائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اپنے ملک کا ستیہ ناز کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ذہن رکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے نبی کو، میرا پیغمبر، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی بات کی طرف توجہ بھی نہیں دینا، کافر کسی صورت تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور والمنافقین، اور منافقوں کی بات کی طرف توجہ نہیں دینا، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی تمہاری طرف تمہارا خیر خواہ۔ اور یہ یاد رکھنا ان اللہ کان علیما حکیما، سارے کام اللہ کے علم میں ہیں اور وہ فوراً ایکشن نہیں لیتا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور میرا پیغمبر جو قانون اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس ملک میں قصاص کا قانون صحیح ہے، اس ملک میں شادی شدہ زانی جوڑے کے لیے قانون صحیح ہے، بلکہ یہ جو منافق ہیں اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ جنگل کا قانون ہے، خدا کے قانون کو جنگل کا قانون ہے۔ اچھا بھائی، کس قانون کے تحت غزہ کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے؟ اقوام متحدہ خاموش ہے، جنیوا کا وہ کمیشن خاموش ہے، انسانی حقوق کے سارے ادارے خاموش ہیں، وہاں جنگل کا قانون نظر نہیں آتا۔ عراق کے اوپر بمباری ہوئی، افغانستان کو پیس کے رکھ دیا گیا، لیبیا کو پیس کے رکھ دیا گیا، مصر تیونس کے حالات کس طرح کر دیے گئے، انسانی آبادیوں کے اوپر بم برسائے گئے، کون سے قانون کے تحت؟ شرعی سزائیں آئیں تو ہمارے منافقین بھی تل ملا کر موم بتی مافیا باہر آ جاتی ہے، جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ میرا پیغمبر وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے یہی قانون ہے قیامت تک کے لیے، آپ نے اس کی تابعداری کرنی ہے، کافروں کی طرف توجہ ہی نہیں دینا اور منافقوں کی طرف توجہ ہی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک تم جو اعمال کر رہے ہو اللہ ان اعمال کی توجہ ہے۔ تو میں آگے چلوں، یہ چاول بھی رب نے واز گنایا، ذہن یکسوئی ہونی چاہیے نا، ایک طرف ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اچھا بھائی، کافروں کی بھی نہیں ماننی، منافقوں کی بھی نہیں ماننی، تو پوری دنیا کے اوپر اقوام متحدہ ہے تو کس کے کنٹرول میں؟ اور بھائی قیامت تک کے لیے نا قرآن۔ اس زمانے میں جو اقوام متحدہ تھی وہ احزاب کی شکل اختیار کر کے ریاست مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو گئی، حضور نے خندق کھودی، میں آپ کو پس منظر ابھی بتا چکا ہوں۔ اور اس زمانے کی اقوام متحدہ بھی مسلمانوں کے اوپر کہ نہیں، آپ اپنے ملکوں میں اپنی معیشت قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ بھئی ہم جب تحریک چلاتے ہیں سودی نظام کو ختم کر دے تو ہماری حکومتیں کدھر دیکھتی ہیں؟ ادھر سے پوچھتی ہیں،
آیا ہم چلا بھی سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے؟ تو یہ پوچھنے کی بھی جرت نہیں ہے کہ ہم سود کو ختم کر دیں۔ سود کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن تو سود کے خلاف ہے، پیغمبر کی وحی تو سود کے کیا ہے؟ تو سارے مخالف ہو جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ میرا پیغمبر وتوکل علی اللہ، کیا کرو؟ کیا کرو؟ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ہم نے نہیں ماننی اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی کی بھی، پوری دنیا مخالف ہو جائے، وتوکل علی اللہ، آپ ڈٹ جائیں اور توکل کس کے اوپر کریں؟ اب اس صورت میں آپ مر گئے تب بھی کامیاب ہیں، شہادت ہے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت میں۔ اور اگر بچ گئے تو پھر بھی کامیاب ہے، مر کے بھی کامیاب ہے، جی کی بھی کامیاب۔ لیکن اتنے جناب برادری آخنی بے ڈھول تے نچنا ہی تے داڑیاں والے بھی نچنے وتر انہاں کو نچن تو نہیں رکا وے۔ ساڑھے دیوبندی گانے چاہیے تھے، ہندوؤں کی رسم، پھر پہلی صفحے میں فتوے باز بیٹھتے، بارات کے پیچھے پیچھے سارے بڑی بڑی داڑھی والے، تم خدا کے لیے جان کب دو گے؟ تم خدا کے قانون کے لیے تحریک کب چلاؤ گے؟ جس کی پوزیشن اپنی برادری کے آگے ایک للڑ کی ہے۔ اور جب تک بندہ قرآن و سنت کے لیے ڈٹتا نہیں ہے، اللہ کا بھی ضابطہ ہے، اللہ برادریوں میں ہدایت کے فیصلے نہیں کرتا۔ اللہ فیصلے اسی وقت کرتا ہے جب بندہ قرآن و سنت کے اوپر ڈٹتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، آپ اللہ کے اوپر توکل کر لیں، وکفا باللہ وکیلا، تو پھر کام بنانے کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ پھر روب کون ڈال دے گا؟ میں نہیں مرضی ہوئے کہ انہیں وجایت بنیا، کوئی بھی ناراض نہیں تھی نا، تو سوڑے نا سارے ناراض تھی، میں انڈے چو نکلا، میری سنگت بھی ہے، لوگاں نال رشتہ داری بھی ہے۔ خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے۔ جس چیز کو بندہ حق سمجھتا ہے دلائل سے، تو اگر اس کے اوپر ڈٹ نہ سکے تو لعنت ہے اس کی فہم و فراست کے اوپر بھی۔ وتوکل علی اللہ ایک ضابطہ ہے تمام معاملات میں کہ کافروں کی طرف توجہ نہیں دینا، منافقوں کی طرف توجہ نہیں دینا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور آپ نے وہی کی تابعداری کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بتایا، اللہ جان بھی رہا ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے، جو تم کر رہے ہو اس کی خبر بھی اس کو ہے، اور آپ کو کسی کی مخالفت کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ایڈ بند ہو جائے گی، ہم دنیا میں رہیں گے کس طرح؟ وتوکل علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کر لو، توکل کا نتیجہ اس صورت میں نکلے گا وکفا باللہ وکیلا، کام بنانے والے کے لیے کون کافی ہے؟ اگر آج کے درس میں فقط یہی عقیدہ بھی صحیح ہو جائے نا تو میرا خیال ہے بات پوری ہو گئی ہے۔ جو آدمی حق کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، اللہ اپنی جانب سے اس کو رعب عطا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ایک درخت کے نیچے لیٹے سو گئے، ایک تلوار آپ نے درخت سے لٹکا دی، ایک کافر نے دیکھا کہ بے خبری کا عالم ہے اور اس نے تلوار اٹھا لی اور تلوار اٹھا کر حضور کے اوپر تان کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے محمد کون تجھے مجھ سے بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ۔ اتنی وجاہت سے حضور نے فرمایا، اتنے زوردار الفاظ سے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، کانپا نا، حضور نے تلوار اٹھا لی، حضور نے فرمایا اب بتا کون تجھے بچائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے 1 مہینے کی مسافت تک رعب عطا کی ہے۔ جس چیز کو حق سمجھتے ہو اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، مر کے بھی کامیاب ہیں، جی کے بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ذلت ہمارے مقدر میں اسی لیے ہے، پوری دنیا کے مسلمان IMF، FATF، امریکہ، برطانیہ، چائنا، روس، ان ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور یہی 5 ممالک ہیں، پوری دنیا کی قسمت کا فیصلہ یہی کر رہی ہیں، ایک مسلمان ملک بھی اس میں شامل نہیں ہے، اور ہم ہیں تو ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو زیر کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ کسی ملک میں خدا کا قانون نہیں ہے، اور جہاں خدا کا قانون آنے لگتا ہے تو وہاں بھی تکلیف اور مروڑ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ کس طرح اس کو تیس نیس کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن و سنت کی روشنی نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل کافروں کی طرف کھڑا ہو اور دوسرا دل مسلمانوں کی۔ یک رنگ کیا کہتے ہیں، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا یا پتھر بن جا۔ دو دل نہیں بنائے، ایک خدا کے ول اور ایک کافروں کی ول نہیں، دل ایک ہے، یا کفر اختیار کر یا اسلام اختیار کر، منافقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہو تو پھر معنی یہی ہے جو میں نے کر دیا ہے، اور اگر اس کا تعلق آیت کے اگلے حصے سے ہو تو پھر میں جب ترجمہ کروں گا تو پھر میں آپ اس کو معنی سمجھاؤں گا کہ اگلے سے حصے سے بناؤ تو پھر ترجمہ یہ بنتا ہے۔ قریش مکہ میں ایک آدمی تھا ابو العاور، وہ بڑا چالاک تھا، لوگ اس کو سمجھدار سمجھتے اور وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کیا کرتا تھا، لوگ اس کی باتوں سے متاثر تھے۔ تو وہ کہتا اللہ نے مجھے محمد سے زیادہ سمجھ دی ہے، میرے سینے میں دو دل ہے، میرے سینے میں کیا ہے؟ دو دل ہے۔ تو بدھو لوگ بھی منیت نے واقعی اس کے دو دل ہوں تبھی تو یہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور لوگ اس کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ غزوہ بدر میں وہ شریک تھا، اور غزوہ بدر میں جب شریک تھا نا تو جب مسلمانوں کو فتح ہوئی نا تو یہ بھاگا، اور بھاگا ایک چپل پاؤں میں ہے اور دوسری چپل ہاتھ میں، دوسری چپل مکے جا کے کھڑا ہوا۔ ابو سفیان ملا، اس نے کہا بھئی ہمارے لشکر کا کیا بنا؟ اس نے کہا ہمارے لشکر تو شکست ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بھئی جوتی ایک پاؤں میں ہے دوسری ہاتھ میں کیوں ہے؟ اس نے کہا نہیں میری تو دونوں پاؤں میں ہے۔ اس نے کہا ایک انیا ایک ہتھے جی تے ایک، اس ویلے لوگاں پتہ لگا بھئی دو دل نہیں، دل ایک ہی ہے، سارا چکر چلائی کرتا ہے۔ اتنے بھی کئی چکر چلاون والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ وہ اپنی تعریفیں کر کر کے چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو دین حق سے ہٹاتے ہیں۔ اور اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من نور اللہ، اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، پتہ تو لگے نا بھئی منافق کون ہے۔ تو اللہ نے کسی انسان کے قلب میں سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک خدا کی طرف ہو اور ایک اسلام ایک کافر کی طرف ہو، نہیں، سیدھے ہو جاؤ، یا کافر بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ، یک رنگی اختیار کرو۔ مسیحی آ گیا تھا بڑا مبلغ، برادری ڈانس، باہر آیا تو جی تبلیغ کے لیے نکل پڑا، ادو فارغ تھیا تھا ادو فارغ تھیا تھا۔ ایک طرف کا جھکا ہونا چاہیے، ایک دل ہے اور اس دل میں ایک سما سکتا ہے، خدا سما سکتا ہے یا شیطان سما سکتا ہے، یا خدا کی مانو یا شیطان کی مانو۔ دو دل اس نے نہیں بنائے کہ ایک دل میں شیطان بساؤ اور دوسرے دل میں خدا بساؤ، سمجھی؟ مننی نہیں، گیٹ تو باہر مننی۔ آج میرا خیال ہے 4-5 شادیاں نا سارے اتھو بن جائے راتی نچن لگ جائے۔ میں سمجھا کے تھکا تو نہیں ہوں، سمجھانا تو ہے۔ کس میں عمل کرنا ہے؟ فرشتے تو مکلف مخلوق نہیں ہیں، قرآن و سنت ہمارے لیے اترا ہے، لہذا جو سنتے ہو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، یہ ایک اور واقعہ ہے۔ قریش مکہ کی یہ رواج تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو پھر اس کو طلاق بھی نہیں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ بیوی والا تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، وہ ساری زندگی معلق رہتی۔ یہ ظلم تھا، بیوی کو کہہ دیتے نا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس کو زہار کہتے ہیں عربی میں، اصطلاح ٹرم ہے زہار۔ تو اب ہمیشہ کے لیے وہ اس کو اپنے اوپر حرام سمجھتے، نہ طلاق دیتے اور نہ اسے اپنی بیوی بناتے۔ تو قرآن نے اس کی نفی کی، قرآن کہتا ہے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تم جو اپنی بیویوں کو جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، یعنی ان کو جو ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو،
تو وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی. اللہ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنائی. تمہارے اب اللہ نے جس طرح کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، اسی لیے کسی عورت کو بیک وقت ماں اور بیوی نہیں بنایا ہے کہ وہ ماں بھی ہو اور بیوی بھی ہو. ماں ہے تو بیوی نہیں بن سکتی، بیوی ہے تو وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی. ہاں اس کے لیے انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور توفیق رہی تو سورہ مجادلہ میں اس کا حکم پڑھیں گے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے بیٹھے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام نہیں ہو جاتی، لیکن جب تک زہار کا کفارہ ادا نہیں کرے گا، بیوی کے ساتھ بیوی والا تعلق اس کے اوپر حرام رہتا ہے. وہ کفارہ یہ ہے کہ جب کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے ساتھ ماں جیسی ہے، یا تیری حرمت میرے ساتھ ماں جیسی ہے، یا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ زہار ہو جاتا ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد نہیں کرتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت. اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھے. یہ ادا ہوگا تب اس کے ساتھ بیوی والا تعلق ہوگا. لیکن وہ ماں نہیں بن جاتی، صرف عارضی طور پر ایک تعطل آ جاتا ہے. تو وہ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے اس صورت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اگر بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں بنی. یہ ظلم نہ کرو کہ اس کو ہمیشہ کے لیے تم اپنے اوپر حرام کرا دو. اس کا ایک رستہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. ستے پیاں بھی جگہ چھوڑو، جڑے چاولن دے خیال ہے انہوں نے بھی جگہ چھوڑو، تے جنہ کدیں ویاہ تے وینا انہوں نے بھی دسو بے توجہ. دو پاسے دماغ کھڑا ہوئے نا گل شل سمجھ کوئی نہیں آنی. جے دو پاسے رکھنا تو ایک ہی پاسے لگے بن یا ادھے یا ادھے. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ. جن کو تم اپنے منہ سے بیٹا کہہ دیتے ہو، اللہ نے ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا. کوئی آدھا جی میں بہن سدی ہوئی، میں نے پردہ کوئی نہیں. اچھا کئی لوگ سیدہ نے گھر وطنے ہونے بڑے فخر نہ آگنے سے پردہ شردہ ہوتے کوئی نہیں. تھوڑے پیو تو ہمیں اجازت دیتی ہے اتنے پردہ کوئی نہیں. اللہ نے تو کہا ہے پردہ ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پردہ نہیں ہے؟ کوئی بہنا بنائی وطنا، کوئی بیٹے بنائے رہے، کسی نے بیٹی بنا دی ہے. جس کو تم اپنے منہ سے لے پالک لیتے ہو اللہ نے اس کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم. یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں بس. کسی کو بیٹا، کسی کو بہن، کسی کو بیٹی کہہ دیا. واللہ یقول الحق. اللہ سچی بات کہہ رہے ہیں. وہو یہدی السبیل. اور وہ درست راستے کی رہنمائی فرما رہا ہے. کس نے منع کیا ہے؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ان کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے بلایا کرو، اور اللہ کے ہاں یہی قرین انصاف ہے. لوگ اب یونین کونسل میں اپنی ولدیت چینج کروا لیتے. کتنی خرابیاں پیش آئیں. جب یہ بندہ مر جائے گا تو وراثت کا حقدار یہ نہیں تھا، یہ تو لے پالک تھا. اصل وارث محروم رہ گئے، وراثت اس کی ذمہ چڑھ گئی. کون مجرم ہے؟ اسی طرح نکاح کے معاملات، ایجاب و قبول کے وقت اس کے باپ کا نام نہیں لیا جا رہا، غیر باپ کا نام لیا جا رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من ادعا الی غیر ابیہ. جس نے دعویٰ کیا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور طرف نسبت کا، اللہ نے اس بندے کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا. پھر سنو، پھر جو کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں اور حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے اس بندے کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا. دوسری روایت میں آتا ہے فقد کفر. اس نے کفر اختیار کر لیا. تھوڑی بعید ہے. اب صرف میری ذمہ داری ہے سنانا یا آپ بھی سناؤ گے؟ جہاں بیٹھو، جہاں ایسے واقعات دیکھو، ان کو خدا کے بندو یہ کیا کر رہے ہو، اور یہ بہت ساری خرابیوں کو جنم دے رہا ہے. ان کو باپ کی طرف، اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو آوان نہیں ہے آوان بن جاتے ہیں، یا کسی اور علاقے میں کوئی اور معزز قبیلہ آباد ہو تو اپنی نسبت ادھر کر دیتے ہیں. نسبتیں مت بدلو. میں جب تفسیر پڑھتا تھا تو ہمارے استاد محترم کے درس میں اگر کوئی طالب علم اٹھ جاتا نا، 500-600 کی کلاس تھی، تو استاد تو پڑھا رہے ہوتے تو مجمع قصیر ہوتا، کوئی چپکے سے اٹھتا نا
تو دوئی طالب علم آخنے جی سارے حال جی استاد تکینے اچھا یہ جا رہے ہیں اچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا اور ساتھ ہاشمی. اچھا تو بنو ہاشم سے ہے؟ نہیں. اور ظالم پھر اپنے آپ کو ہاشمی کیوں کہتا ہے جب بنی ہاشم سے تو نہیں ہے؟ تو بڑی سختی سے ڈانٹا. آج کے بعد ہاشمی نہیں کہلوانا، جو ہو وہی کہلواؤ. یہ قانون کس کا ہے؟ کہ ان کو باپ کی طرف بنو. اللہ کے ہاں یہی صحیح ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی، اور تمہارے دوست ہیں. ان کو بھائی کہہ کر بلاؤ، انہیں دوست کر کے بلاؤ، انہیں بیٹا کہہ کر نہ کرو. ایک ہے ویسے بیٹا کہنا اور ایک ہے بیٹا بنا کر اس کو نسبت کرنا. ان دونوں کے اندر فرق ہے. ویسے بیٹا کہہ دینا، اس کے اندر جس کو چھوٹے بچے کو بندہ کہہ دے بیٹا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اسے بیٹا بنا لینا اور اس کی نسبت بھی اپنی طرف کرنا، یہ حرام ہے. سمجھیے فرق، سمجھا ہے؟ تو بھائی بتا حضرت زید بن حارثہ، میں انشاءاللہ یہ واقعہ بعد میں سناؤں گا، تفصیل سے سناؤں گا حضرت زید کی شادی کے موقع کو. یہ آگے اسی صورت میں آ رہا ہے. آج وقت نہیں ہے کہ میں وہ واقعہ سناؤں اور یہ آیات رہ جائے. زید بن حارثہ کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. لوگ زید بن محمد کہتے. کیا کہتے؟ زید بن. جب یہ آیات اتری تو حضور نے فرمایا بس زید بن محمد نہیں، ان کو اپنے باپ کی طرف پکارو، زید بن حارثہ. زید بن حارثہ. حضرت زید کو بڑا دکھ لگا. چلو حکم تو قرآن کا ہے، لیکن میری نسبت تھی حضور سے، لیکن اللہ نے منع کر دیا. اب میں زید بن محمد سے کیا بن گیا؟ زید بن حارثہ. قربان جاؤں صحابہ کی تڑپ کے اوپر. اللہ نے فرمایا زید پریشان نہ ہو، میں قرآن میں تیرے نام کو ذکر کر دیتا ہوں. پورے قرآن میں سورہ احزاب میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، ابو بکر کا نام بھی نہیں ہے، علی کا نام بھی نہیں ہے، فاطمہ اور عائشہ کا نام بھی نہیں ہے، زید کا نام ہے. فلما قضا زید، قیامت تک تیرا نام قرآن کی تختیوں میں گونجتا رہے گا. یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی دل جوئی فرمائی. چلو زید بن محمد ہٹا تو میں قرآن کے صفوں میں تیرا نام لکھ دوں گا. کس صحابی کا نام قرآن میں موجود ہے؟ زید ابن حارثہ کا، صرف زید. تو باپ کی طرف انہوں نے پکارو. اس کے بعد لوگوں نے ان کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. پھر ایک اور رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی، اگر منہ بولے بیٹا فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو لوگ، وہ جو سسر تھا عارضی، وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا تھا کہ واقعی میری حقیقی بہن ہے. قرآن نے حضرت زید سے طلاق دلوائی اور پھر حضرت زید کی بیوی سے نکاح جناب رسول اللہ کا کروایا. یہ انشاءاللہ اگلے درسوں میں آ جائے گا، وہاں بالتفصیل میں اس کے اوپر بات کروں گا، تو وہاں یہ بات سمجھاؤں گا. تو انشاءاللہ اس رسم کو قرآن کریم نے توڑوایا اور میرا پیغمبر کو فرمایا اتق اللہ. میرا پیغمبر رسم و رواج کا خوف نہ کر. لوگوں کا رواج یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں بنتی، لہذا اگر وہ طلاق دے دے تو اس کے ساتھ وہ ہونے والا جو عارضی سسر ہے وہ نکاح کر سکتا ہے. آپ رسم سے نہ ڈریں، اتق اللہ، اللہ سے ڈریں. ولا تطع الکافرین والمنافقین. اور ابتدائی آیات کی طرف آ جاؤ. منافقوں کی بات کی طرف بھی توجہ نہ دو اور کافروں کی بات کی طرف توجہ. رواج کی کیا حیثیت ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر میں اور آپ جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم رواج کی نفی قرآن و سنت کے خلاف نہیں کریں گے، قرآن و سنت کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر کس نے کھڑا ہونا؟ کس نے کھڑا ہونا؟ ہندوانہ رسمیں ہماری شادی کے اوپر، ہندوانہ رسمیں ہماری فوتگی کے اوپر، تو پھر کون اس رستے کے اوپر کھڑا ہوگا؟ ارادہ کرتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں؟ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیل. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ. اور اگر کہیں تم خطان یہ بات کہہ دو، اب زید بن محمد تھے نا تو زید بن حارثہ کہہ لے، غلطی سے کسی نے کہہ دیا زید بن، غلطی سے کسی نے کوئی بات کر لی ہے، ولیس علیکم جناح، تو خطا کے اوپر، نسیان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ، یہ بھی اس کا احسان ہے نا، اس نے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ،
لیکن جس بات کا ارادہ تمہارے دل کر رہے ارادتاً جو غلطی اور خطا تم کر رہے ہو اس کے اوپر ضرور پکڑ ہوگی، اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ وقان اللہ غفور الرحیم، توبہ کر لو، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، جس میں نبی کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا گیا، لیکن چونکہ اس میں تفصیل ہے، میرا ارادہ تھا وہاں تک جانے کا، لیکن میں اس کو مؤخر کرتا ہوں اگلے درس کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے اور اس آیت کو پورے طریقے سے کھولیں گے۔ تو وہ اس کا پچھلی سے بھی ربط ہے، وہ جو منہ بولا بیٹا بناتے ہو، آل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بناتے اس کو وراثت میں بھی حصہ دار قرار دیتے، اب وراثت اس کی طرف جل جاتی اور اصل وارث محروم ہو جاتا۔ تو قرآن کریم نے اگلی آیت میں اس کو، اگر تم کسی کو لے پالک لیتے ہو، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہو کہ چلو میں نے اس کو ساری زندگی پالا پوسا ہے، تو قرآن نے اس کے لیے بھی ایک رستہ بتایا ہے، لیکن وراثت اسے نہیں ملے گی۔ اب وقت اتنا نہیں ہے نا کہ ساری بات میں کھول سکوں۔ اب دیکھو یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اگر اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے منہ بولا، اور وہ بیٹا اگر اس کی بیوی کا جو ہے محرم نہیں بنتا، تو جب وہ بڑا ہوگا اس گھر کے اندر تو اس بیوی کے اوپر اس سے پردہ کرنا کیا ہے، اس کی حقیقی بیٹی ہے۔ اور ایک بندے کو اس نے بیٹا بنایا ہوا ہے، وہ بے پردے ہیں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تو شادی ہو سکتی ہے، وہ بیٹا کیسے بن گیا؟ اسی طرح اگر کسی نے بیٹی لی ہوئی ہے اور اس کو بیٹی بناتا ہے اور ہے اس کی غیر محرم بنتی ہے رشتے کے اعتبار سے، تو وہ جب بڑی ہوگی تو وہ باپ اس کا نہیں ہے، اس کے اوپر پردہ کرنا فرض ہو جائے گا۔ تو یہ ساری وہ خرابیاں ہیں جن کو بندہ ایسے کرتا ہے۔ لہذا آج کے بعد جس نے کسی نے ایسی کوئی غلطی کی ہوئی ہے، اس غلطی سے اللہ سے معافی مانگے، اپنے لیے جہنم کا رستہ استوار نہ کرے، اپنے لیے کفر کا رستہ استوار نہ کیے، اور جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے اسی کے اوپر ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، اسی کے اوپر اپنا نظریہ، اسی کے اوپر اپنا عمل، اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ اور جہاں کہیں ایسی خرابیاں پیش آ رہی ہیں اس کے لیے بھی تبلیغ کا رستہ یہ ہے کہ آسن انداز میں اس کو بات سمجھائی جائے تاکہ وہ ہماری بات کی طرف توجہ کرے اور اس گناہ سے وہ توبہ کر لے۔ ان جناب میں تبلیغ دا انداز ہوئے او یہودیا تو ایڑا پالی بیٹھا ہے پتر شتر کو نہیں ہے، کہیں نہ یہ بھی تبلیغ دا انداز ہونا نا، وہ اکسی میں ٹھیک ہے تم بڑا ماما لگنا، تو وہ گناہ کے اوپر کر پکڑ۔ اگر میری غلط طریقہ تبلیغ کی وجہ سے کوئی آدمی گمراہی کے اوپر ڈٹ گیا تو اس کو اپنی گمراہی کا تو گناہ ملے گا، لیکن جو گمراہی کا ذریعہ بنا ہے وہ بھی قیامت کے دن برابر کا مجرم ہوگا۔ لہذا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے رستے کی طرف بلانا ہے تو حکمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، موعظہ حسنہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ سمجھ لیے بات؟ چلو 10 منٹ پہلے چھٹی سے کریں، پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی وہ خدمت والی ساتھی خواتین کی طرف چاول لے جائیں، ادھر پہلے پہنچائیں۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.